وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ رحمان، آیاتها 78، یعنی سورہ رحمان میں 78 آیتیں ہیں۔ 55 یہ نمبر سورتوں کی ترتیب کے اعتبار سے ہے۔ قرآن میں 55 نمبر پہ یہ سورہ ہے، سورہ رحمان۔ سورۃ الرحمن مدنیہ 97 یہاں پر جو لکھا ہوا ہے یہ نزول کے اعتبار سے، کہ نزول کے اعتبار سے 97 نمبر پہ یہ سورہ نازل ہوئی ہے۔ یہ پوری سورہ یا پھر سورہ کے اندر جو بھی کوئی آیت ہو وہ 97 نمبر پہ نازل ہوئی ہے۔ رکوعاتها 3، اس سورہ میں 3 رکوع ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، میں را پر ہوگی اور ہا حلق سے ادا کریں گے، اور یہاں پر وقف کر بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی کر سکتے ہیں۔ عام طور پر جہاں پر چھوٹی چھوٹی آیت ہوتی ہے تو وہاں پر کئی آیت کو ایک ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں، تو اس طریقے سے ہم نے بھی یہاں پر وقف نہیں کیا، بلکہ علم القرآن یہاں پر ہم نے وقف کیا۔ تو جہاں پر بھی چھوٹی چھوٹی آیت ہوگی وہاں پر 1 2 آیت 3 آیت ایک ساتھ ملا کر ہم پڑھتے ہیں، اور الگ الگ چاہے تو الگ الگ بھی ہر آیت پہ وقف کر سکتے ہیں، جیسے آپ کو پڑھنے میں سہولت ہو، اچھا لگے، آپ اس اعتبار سے پڑھ سکتے ہیں۔ الرحمن علم القرآن، عین حلق سے ادا کریں گے، قاف کی آواز موٹی ہوگی اور را کی آواز بھی موٹی ہوگی۔ علم القرآن، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان۔ خا کی آواز موٹی ہوگی اور قاف کی آواز بھی موٹی ہوگی۔ خلق نون میں اخفا، خلق الانسان علمہ عین حلق سے ادا کر رہے ہیں، علمہ البیان۔ الشمس، شین پہلے نقطے والی شین ہے، اس کی آواز ہوتی ہے ش اس طریقے سے، اس کے بعد بغیر نقطے والی سین ہے، اس کی آواز ہوتی ہے س اس طریقے سے، دونوں کی آواز میں فرق ہے۔ تو الشمس، الشمس، والقمر، قاف کی آواز موٹی ہوگی اور را کی آواز، والقمر بحسبان، والقمر، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان۔ اب بحسبان یہاں پر دیکھیے، یہاں پر نہ ٹھہرنا زیادہ بہتر ہے، اسی وجہ سے یہاں پر واو بھی دیکھیے تشدید ہے، یعنی بحسبان، اگر اس طریقے سے پڑھے تو زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر آپ یہاں پر ٹھہرنا چاہے تو ٹھہر بھی سکتے ہیں۔ والنجم، نون مشدد غنہ ہوگا، جیم میں قلقلہ، یعنی جیم کی آواز اپنے مخرج سے ٹکرائے گی، جیسے ناجے، ناجے، جیم میں دیکھیے جیم کی آواز ڈبل نکل رہی ہے، تو اسی کو قلقلہ کہتے ہیں۔ والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، میم میں مد کھینچیں گے، والسماء رفعها، را کی آواز موٹی ہو رہی ہے، رفعها، ووضع، ضاد کی آواز بھی موٹی ہو رہی ہے، ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان،
اللہ. دیکھیے یہاں پر جو الف، یہاں پر جو لام ہے، یہ لام اللہ کا لام نہیں ہے، اس وجہ سے یہ لام پر نہیں ہوگا. اگر اللہ لکھا ہوتا تو وہاں پر موٹا کر کے بولتے اللہ ایسے بولتے ہیں، لیکن یہاں پر لام الف زبر لا ہے تو یہاں پر لام کو باریک پڑھیں گے. اللہ تطغوا، یہاں پر تو میں قلقلہ ہوگا، تو کی آواز اپنے مخرج سے ٹکرائے گی، یعنی ڈبل آواز نکلے گی. جیسے تطغوا فی المیزان وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. وَأَقِيمُوا قاف کی آواز موٹی ہو رہی ہے، اور یہاں پر میم کو لام سے ملا کر پڑھ رہے ہیں. مل، یہاں پر واو نہیں پڑھا جا رہا، اور یہ دو الف جو ہے یہ بھی نہیں پڑھا جا رہا کیونکہ اس میں کوئی حرکت نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر نہیں پڑھا جا رہا. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، قاف کی آواز موٹی ہو رہی ہے، اور طا کی آواز بالقسط ولا تخسروا المیزان. خا یہ حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے، تو یہاں پر احتیاط کرے آواز ٹکرانے نہ پائے، قلقلہ نہ ہونے پائے، اس کا خیال رکھنا ہے. ولا تخ اس طریقے سے آواز کو روک لینا ہے. ولا تخ، اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں ولا تخ اگر یہ ہو جاتا تو غلط ہو جائے گا، تو یہ نہ ہونے پائے. وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ. را پر ہوگی، ضاد کی آواز موٹی ہوگی. وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا، ضاد کی آواز بھی موٹی ہوگی. وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ. فِيهَا فَاكِهَةٌ، یہاں پر دیکھئے تو دیر ہوگا. نون مشدد غنہ، خا میں خا کی آواز موٹی ہوگی. وَالنَّخْلُ ذَاتُ ذال کی آواز باریک. ذات الاکمام فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام والحب ذو العصف والریحان. والحب ہا حلق سے، والحب ذل، ذال کی آواز باریک ہوگی. ذل عصف والریحان، را کی آواز پر ہو رہی ہے. والریحان والحب ذو العصف والریحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء، حمزہ میں کھڑا زبر ہے، لام الف مد زبر لا. آلاء، فبأي آلاء ربكما، را پر ہوگی، ربكما تكذبان، ذال کی آواز باریک. تكذبان